السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کیا کرو کہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کی دوا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال میں کمی کر دی گئی۔ صدقہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو تاکہ تمہیں رزق ملے۔ صدقہ سے عمر میں اضافہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فقر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ مرنے والوں کی طرف سے صدقہ۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے، اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ خیرات مت روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرات مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور تمہاری دوزخ بھی اگر ان کی نافرمانی کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں اگر دی جائے تو منع نہ کرو، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ علاج ہے، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں
میں صبح انہی کے ساتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہمسفر نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدوں کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اللہ امید نہیں یقین ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت، ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہوں۔ آج کی آخری نصیحت، اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔